نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت انتہائی دکھ پر مبنی خبر ہے اور یہ خبر غزہ سے ہے، اور غزہ میں اس وقت اسرائیل نے تاریخ کی شدید ترین بمباری شروع کر رکھی ہے اور مغربی غزہ میں ٹینک داخل ہو چکے ہیں، عمارتیں جل رہی ہیں۔ غزہ کا دنیا سے جو واحد رابطہ تھا انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے، اور صورتحال جو اب تک معلوم ہو سکی ہے وہ یہ کہ فاسفورس بموں کے ذریعے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں اور انسانی جسم کی راکھ بھی باقی نہیں بچی، یعنی انسانوں کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اس وقت غزہ میں بچے، بچیاں، بزرگ، جوان سب تہہ کیے جا رہے ہیں اور انسانیت کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ یہود اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر مسلم امہ کے لوگوں کو اس طریقے سے تہہ کر رہے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت مسلم حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ میں اس وقت اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، سعودی عرب کے حکمرانوں سے، ایران کے حکمرانوں سے، ترکیہ کے حکمرانوں سے، ایون مصر جو قریب ترین ملک ہے وہاں کے حکمرانوں سے اور عالم اسلام سے کہ اللہ رسول کا واسطہ اٹھیے اور شٹ اپ ٹال دیجئے، اسرائیل کو اس ظلم سے روکیے۔ اس وقت وہاں پر فاسفورس بم برسا کے اور وہاں پر تباہی کی وہ تاریخ رقم کر دی گئی ہے کہ اس کی کوئی مثال اور نظیر ہمیں اس سے قبل جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوئی، اور نہ آج جو ہے وہ ایسی کوئی اور دنیا میں آنے والے دنوں میں نظیر ملے۔ یہ یہودی، یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے ادب اور گستاخ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور مسلم حکمران کہاں ہیں؟ اے لوگو سنو، حکمرانوں، اللہ کا واسطہ میں پاک فوج کے سرکردہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی اگر ہم نہ جاگیں تو کب جاگیں گے؟ کب امت مسلمہ کا جسد الواحد کا منظر پیش کرے گی؟ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم کا منظر ہمیں کب نظر آئے گا؟ یہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی، میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ جو کچھ اب تک کی اطلاعات ٹوٹی پھوٹی ہم تک پہنچی ہیں اس کے حساب سے صورتحال یہ ہے۔ اس وقت میں حکمرانوں سے اپیل کر سکتا ہوں سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کریں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے سیاسی قائدین سے کہ خدا کا واسطہ آپ بھی اٹھیے اور کردار ادا کیجئے تاکہ ہم کم از کم یہ تو کر سکیں کہ جناب ہم نے کوئی کام تو کیا تھا۔ میں تو اپنا حصہ اس پرندے کی طرح جس نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لگنے والی آگ کے موقع پر چونچ میں پانی لا کے ڈالا تھا، میں تو اس سے بھی کم تر کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اپنا ایک حصہ ہے کہ آپ تک پیغام پہنچایا جائے، حکمرانوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ رسول کا واسطہ غزہ اس وقت جل رہا ہے، جل اٹھا ہے، وہاں پر لاشیں ہیں اور لاشوں کو جلایا جا رہا ہے اور بچوں اور بچیوں پر ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ امت مسلمہ کے سرکردہ لوگوں سے اور پاکستانی حکمرانوں کو اللہ کا واسطہ دے کر التجا کر رہا ہوں کہ خدا را جاگیے قبل اس کے کہ یہی ٹینک اور اس طرح کی بمباری ہمارے اوپر ہو، ہم اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے پروردگار عالم، اگر مسلمان حکمران بے شرم، بے غیرت اور بے حیا ہو گئے، نہیں بول رہے، تو یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے کالی کملی والے آقا کا واسطہ، اے اللہ تجھے ان مظلوموں کا واسطہ غیب سے کوئی مدد نازل فرما اور ان اسرائیلی درندوں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے پروردگار، ہمارے بس میں یہی ہے، ہم یہاں کوسوں دور رہ کر یہی بات کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم جو کر سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ ہم حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی تو ہم دیں گے اپنا لہو بھی، لیکن کوئی لینے والا تو بنے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔